میں واحد آدمی ہوں جو بغیر پاسپورٹ لیے واپس آ گیا. میرے سارے دوستوں نے نیشنلٹیز لے لی. ٹھیک ہے, آپ واپس آ گئے. واپس آ کے فرسٹ تھاٹ کیا تھی؟ واپس آتے ساتھ ہی میں بیٹھ گیا سی ایس ایس کی تیاری کرنے کے لیے, اور اللہ نے مجھے کامیاب بھی کر دیا. آپ نے جو کینیڈا جانے کا فیصلہ کیا, میں اب سوچ رہا تھا جو ٹائم فریم آپ نے بتایا جی اس وقت میں تو پاکستان سے جو باہر گیا وہ پاسپورٹ لیے بغیر نہیں آیا. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ پاسپورٹ لینے والے دور میں آپ نے پاسپورٹ لیا وہاں سے؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں, میں جب وہاں پہ گیا ہوں تو تقریباً کوئی ہم 16-17 لوگ تھے لاہور کے, اور اتنے ہی تھے کراچی کے. ٹھیک ہے, میں واحد آدمی ہوں جو بغیر پاسپورٹ لیے واپس آ گیا. میرے سارے دوستوں نے نیشنلٹیز لے لی. لیکن ایک بات میں بتاؤں گا سردار صاحب آپ کو, جی جی, آج سے 1.5 سال پہلے تک مجھے کبھی اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوا. پچھتاوا تو دور کی بات, احساس بھی نہیں ہوا کہ میں نے نیشنلٹی نہیں لی. میں 30 اپریل کو گریجویٹ ہوا تھا, 5 مئی کو پاکستان تھا میں. ٹھیک ہے, میرے والد, میرے گھر والے, میرے سارے دوست مجھ سے لڑتے تھے کہ یار 1 سال یہاں پہ اور رہو اور اپنا پاسپورٹ لے کے واپس جاؤ. میں صرف 1 سال اور رہنا تھا. ایسے ہی میں 5 دن بھی نہیں وہاں پہ گزار سکا. میں نے کہا یار میرا یہ مقصد ہی نہیں ہے یہاں پہ رہنا, یہاں پہ سیٹل ہونا یا کام کرنا. میں نے واپس جانا ہے اپنے پاکستان. تو اب جو 1.5 سال میں اس ملک کے حالات ہو گئے نا, اب واقعی مجھے سوچ کے افسوس ہوتا ہے کہ شاید میرا وہ فیصلہ اس وقت ایک جذباتی فیصلہ تھا, اور وہ جلد بازی کی, اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ غلط فیصلہ تھا. لوکنگ بیک when you see what you have gone through in your own country, تو قدرتی بات ہے ایسے خیالات آتے ہیں. میں اپنی ذات کی بات نہیں کرتا. دیکھیں اس ملک کے ہر نوجوان کی, ہر بندے کی میں بات کرتا ہوں جو اس ملک میں آپ نے ماحول پیدا کر دیا ایسا گھٹن کا, گھٹن کا اور زبردستی کا اور مظالم کا. یہ کبھی ریاستیں اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے. ماں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہے جو سلوک ہماری ریاست نے ہمارے شہریوں کے ساتھ یہ ریاست نے جو سلوک کی ہے مترئی ماں بھی نہیں کرتی جو ریاست نے سلوک کیا ہے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, بٹ آئی وانٹ کہ ایک کنٹینیوٹی کے تحت, چونکہ میں چاہ رہا تھا ہم آئیں. ٹھیک ہے, آپ واپس آ گئے. واپس آ کے فرسٹ تھاٹ کیا تھی؟ میں جو سمجھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی فیملی پریشر ہوگا. جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ دیہاتی علاقہ بھی ہے, تو ہمارے علاقوں میں تو سب سے پہلی خواہش ماں باپ کی ہوتی ہے کہ ہن پتر دا افسر بنتا وقت آ کے انہوں افسر بناؤ. تو نہیں, فیملی پریشر تو بالکل نہیں تھا. دیکھیں میرے والد جو ہے نا بڑے میں کہوں گا کہ بڑے انڈرسٹینڈنگ ہیں اور بڑے سمجھدار, خود بھی پڑھے لکھے. یہ بھی بڑی بلیسنگ ہے. بالکل, ہمارے جیسے معاشرے میں بہت بڑی بلیسنگ ہے, خاص کر کے اس دور پہ جب اس ہماری جنریشن کے لیے بالکل پروگریسو والدین آپ کو مل جائیں تو یہ بھی اس وقت بڑی نعمت تھی. تو میرے والد بڑے پروگریسو آدمی ہیں, انہوں نے پریشرائز کبھی بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, ہاں میری اپنی ضرور خواہش تھی سول سروس میں آنا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارد گرد کے ماحول کا اثر تھا. بالکل ٹھیک, کیونکہ ہم دیہاتی پس منظر کے لوگ ہیں, وہاں پہ مسئلے مسائل لے کے آتے ہیں, وہ بھی اور ایک جو آپ کے ماحول کا آپ کی شخصیت پہ اثر تو ہوتا ہی ہے. تو میں بھی اسی ماحول کی پروڈکٹ, اور آپ کا سیاسی ماحول بھی تھا. بالکل. تو میرے اوپر بھی یہ بات ذہن پہ تھی کہ سول سروس میں جانے کا شوق بھی تھا, کرنا بھی ہے. تو واپس آتے ساتھ ہی میں بیٹھ گیا سی ایس ایس کی تیاری کرنے کے لیے, اور اللہ نے مجھے کامیاب بھی کر دیا. بڑی بات. تو وہ والدین کی طرف سے پریشر نہیں تھا. جبکہ میں نے جب کوالیفائی بھی کر لیا تو میرے والد نے مجھے ایک مرتبہ کہا بھی کہ یار یہ چھوڑو, کس چکر میں پڑے گا, نوکری شوکری تمہاری طبیعت نہیں ہے کرنے والی. میں کہا نہیں جی, میں ایک دفعہ کر کے تو اب دیکھوں گا, میں نے کوالیفائی کیا تو میں یہ تجربہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک. تو جب میں نے چھوڑنی تھی تب بھی میرے والد نے مجھے سپورٹ کیا. انہوں نے کوئی نہیں ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آیا تو چھوڑ دو. ڈیوریشن کتنی تھی سروس کی؟ 6 سال کی. 2014 میں نے جوائن کیا تھا پاکستان ریلویز. جی, اور 6 ایئرز آپ پاکستان ریلویز. 2020 میں نے ریزائن کیا تھا.